واقعہ گلگت کا واقعہ ذہن میں آ گیا. ایک بندہ جو ہے قبرستان کے پاس سے گزرا تھا, اس نے سنا قبر کے اندر سے ایک آواز آ رہی ہے کہ میں زندہ ہوں, مجھے باہر نکال دو. لکھا ہوا کتابوں میں, میرے پاس موجود بھی ہے. کیا لکھا ہے؟ گلگت کا واقعہ لکھا ہے, ایک بندہ قبرستان کے پاس سے گزرا ہے, قبر کے اوپر چلنے والے میں زندہ ہوں بے, مجھے باہر نکال دو. اس نے ایک مرتبہ آواز سنی, اس نے سوچا کہ یہ میرا وہم ہے اور خیال ہے, یہ آواز نہیں ہے. جب دوبارہ چل کے پھر سنا اس نے, میں قبر کے اندر زندہ ہوں, مجھے باہر نکال دو. تو یہ چلا گیا محلے کے اندر, بستی والوں سے کہا کہ مجھے فلانی قبر سے آواز آ رہی ہے, میں زندہ ہوں, مجھے باہر نکال دو. غور سے سننا, میں زندہ ہوں, مجھے باہر نکال دو. جب یہ چلا گیا بستی والوں کے پاس, بستی والے آئے تو انہوں نے بھی آواز سنی. اب کسی نے کہا آپ امام صاحب سے مسئلہ بیان کریں کہ قبر کھولنے کی اجازت ہے, جائز ہے یا نہیں جائز. امام صاحب نے کہا اگر واقعی آپ نے آواز سنی ہے, واقعی آپ نے یہ سنا کہ قبر کے اندر آواز آ رہی ہے کہ میں زندہ ہوں, مجھے باہر نکال دو, تو کھول دو, قبر کو کھول دو. ایسا ہی ہوا, پورا مجمع جمع ہو گیا, افراد جمع ہو گئے, قبر کو کھولا گیا, قبر کو کھولا گیا. قبر کو کھولا, یوں ہی تختہ ہٹایا, اندر دیکھا عورت ننگی بیٹھی ہوئی ہے. میری بات سمجھ آئی؟ اندر دیکھا عورت ننگی بیٹھی ہوئی ہے قبر کے اندر, اور کفن بالکل گل چکا ہے, سڑ چکا ہے. عورت آواز دے رہی ہے, او فلانے فلانے کو آواز دے رہی ہے, میرے گھر سے جاؤ کپڑے لے آؤ, میرے گھر سے جاؤ کپڑے لے آؤ. اس کے گھر چلے گئے, کپڑے لے آئے, کپڑے اس کے قبر کے اندر ڈال دیے گئے. اس نے فوراً کپڑے پہنے اور بجلی کی طرح دوڑتی اپنے گھر میں چلی گئی. گھر کے اندر گئی اور اندر کمرے میں جا کے دروازے کو چوٹے کی لگا دی, کنڈی کر دی. کنڈی کرنے کے بعد باہر والوں نے دستک دی, دروازہ اوپن کرو, یعنی کہ دروازہ کھول دو. تو اندر سے آواز آئی, میری حالت بہت بری ہے, مجھے طرح طرح کے عذاب دیے گئے ہیں, بہت خطرناک عذاب دیے گئے ہیں, بہت بری حالت ہے میری. مجھے دیکھنے کے لیے وہی آئے جس کا دل پختہ ہو, جس کا ایمان مضبوط ہو, جو ایمان والا ہو, جو ڈرنے والا نہ ہو اللہ کے سوا کسی سے, وہ دیکھنے کے لیے آئی. لہٰذا 4 بندوں نے اندر جانے کی کوشش کی, 4 آدمی نے اندر گئے نا, تو دروازہ کھلایا, اوپن کیا, اندر گئے. عورت نے سب سے پہلے اپنا دوپٹہ اوپر اٹھایا. کیا اٹھایا؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ دوپٹہ اٹھایا, دیکھا سر کے اوپر کوئی بال ہی نہیں ہے, نہ بال نہ کھال, خالی کھوپڑی. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ نہ سر پہ بال نہ سر پہ کھال, خالی کھوپڑی ہے. عرض کیا بندوں نے, آپ کے سر کے بال کہاں ہیں؟ فرمانے لگی, فرمایا کہ میں جب بھی گھر سے باہر نکلتی تھی, جب بھی گھر سے باہر نکلا کرتی تھی, میں اتنا پہلے تو دوپٹہ نہیں پہنتی, اب اگر دوپٹہ پہنا, اتنا باریک دوپٹہ پہنتی تھی جس سے میرے سر کے بال جھلک رہے تھے. یعنی کہ غیر محرم یا کوئی بھی میری طرف نظر سے دیکھتا میرے سر کے بال نظر آتے تھے. اسی وجہ سے فرشتوں نے قبر کے اندر ایک ایک بال کو نوچ کر نکال دیا, یہاں تک کہ بالوں کے نوچنے کی وجہ سے میری کھال بھی نکل گئی. میری بات سمجھا رہی؟ کھال بھی نکل گئی. اس لیے خدا را میں آپ کو یہ کہوں, اپنی ماں ہے, اگر بیٹے کو چاہیے نصیحت کرے, اپنی بہن ہے بھائی کو چاہیے نصیحت کرے, اولاد ہے باپ کو چاہیے نصیحت کرے. یہ بے پردگی کا فیشن عام مت کرو, اللہ کے عذاب کو دعوت مت دو.